جو آپ نے کہا نا کہ اس کو سپورٹ حاصل ہے، بالکل حاصل ہے، لوگوں میں سپورٹ حاصل ہے. اب پروگریسو پولیٹیکل پارٹی سے کلٹ کا جو سفر ہے وہ طے ہو گیا. اس نے اپنے آپ کو ایک پولیٹیکل لیڈر سے زیادہ ایک دیوتا یا سم تھنگ کہ جس کے اوپر ڈیوائن صاحب جنہوں نے ان کو دیوتا بنانے میں کرٹیکل رول ادا کیا اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے، ٹھیک ہے، ان سے کوئی نہیں پوچھنے والا. نہیں پوچھنا چاہیے. دیکھیں مطلب وہ میں آپ کو بتاؤں، میں ان کی پارٹی میں تھی نا شروع میں 2 سال میں، مطلب 96-7 میں، تو اس وقت تو دیوتا کی کوئی صورت حال اس وقت ہی واز اے نارمل پرسن. اسی طرح تو جب ان کو اٹھایا اداروں نے تو پھر ان کو آپ اس پوائنٹ پہ لے. میں تو قائل ہوں کہ آپ کا مقصد اپنا ملک ہونا چاہیے. اب ملک کے مفادات کے لیے جو کام کر رہا ہے آپ اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے. جو ملک کے لیے نقصان کر رہا ہے اور وہ نقصان اسٹیبلش فیکٹ بھی ہو جائے تو اس سے بالکل پوچھنا چاہیے. جنرل فیض کا نام میں نے فرسٹ ٹائم میں نے اس میڈیا پہ لینا شروع کیا کہ یہ ہی شوڈ بی آسکڈ. ابھی یہ جو پچھلا انہوں نے کیا سینئر آفیسرز کو انہوں نے گھر بھیجا، یہ اچھی ایگزامپل انہوں نے، بہت اچھی ایگزامپل. ٹھیک. پھر حافظ صاحب کی جو پرسنالٹی ہے اس میں یہ کام کرنے کی اہلیت ہے. اس پرسنالٹی میں بہت ساری وہ چیزیں جو خواہ مخواہ کی ہوتی ہیں وہ نہیں ہیں. جنرل عاصم کے لیے تو جنرل عاصم سے امید ہے کہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. میں کئی دوستوں کو بھی یہ کہتا ہوں، میں کہتا ہوں دیکھیں آپ کا کسی بھی شخصیت سے اختلاف ہو سکتا ہے، آپ کا کسی بھی ادارے سے کسی ایک خاص دور میں ایک خاص نوعیت کے تحت اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ اختلاف آپ کا پرماننٹ رہے گا. بے شک. اب حالات تبدیل ہوئے. آپ کو اپنے ملک کو، وی آر اے اسٹرانگ پولیٹیکل گورنمنٹ، ہم ویک پولیٹیکل گورنمنٹ تو ہے نہیں. نہ ہماری آرمی جو ہے وہ کوئی سیریمونیل آرمی ہے، نہ ہم ایسی جگہ پہ بیٹھے ہیں کہ جہاں ہم کوئی کہیں کہ ہم اسکینڈینیویا ہیں. ہمیں مضبوط فوج، مضبوط ادارے، مضبوط ملک چاہیے. ہم اسٹرانگ پولیٹیکل گورنمنٹ ہے، ہمیں فوج رکھنی ہے، اسٹرانگ ملک ہے. اور جس کو جو اور اسٹرانگ ہوگا، دیکھیے چاہے انڈیویجول ہوں، چاہے جنرل عاصم منیر ہوں، چاہے آپ کے کوئی پرائم منسٹر کوئی بھی ہو، الٹیمیٹلی قانون کا جو ایک ہے فریم ورک، اسی میں چلیں گے تو بات ہوگی. اچھا ایک انٹرسٹنگ جو سب سے بڑا چیپٹر ہے جو اس کی آپ نوٹ کریں گے نا، اس کی پوری جو پچھلی گورنمنٹ کو تو 4 سال چلی گئی، آپ دیکھتے گئے کہ آئی جیز چینج ہوتے گئے، دورانی درجنوں چینج اور اچھے بھی ضائع ہو گئے اور دورانی صاحب جیسے آدمی بھی کو انہوں نے فیل کر کے انہی کا میں کہہ رہی ہوں، انہی کا ذہن میں. اچھا اب اس نے سارا جو جری کیا نا بچے کو، آپ کی پبلک کا جو بچہ ہے جو 18 سے 22 سال کا تھا، اس نے ان کو جری کیا قانون کی پرواہ نہیں کرنی. یعنی آپ ایک لیڈر ہیں نا، آپ کو لوگ فالو کر رہے ہیں، آپ ایک میسج دے رہے ہیں کہ قانون کی کوئی اہمیت نہیں ہے، توڑ دو. اور پھر اس نے اسلام کی ان ٹرمز کو بیچ میں لایا کہ بچوں، کتنا بچہ ینگسٹر ہے، ایموشنل ہے، ان کو حق باطل، یعنی حق اور باطل کا لفظی معنی کبھی کیا ان کو علم ہے. تو اتنی خطرناک ڈیوائڈ تھی. اب اس کا مقصد کیا تھا؟ میں یہ پوچھوں کہ آپ میرے یہ گھر ہے آپ کی، یعنی اس کو خراب تباہ کرنے کا مقصد کیا تھا؟ اور تمہارے پاس ہے کیا جو تم چاہتے ہو کہ یہ سارا کچھ کھڈے میں چلا جائے؟ اور تمہارے پاس کیا لے کے آؤ گے؟ آپ تو ڈیپینڈنٹ تھے شہزاد اکبر پہ، آپ ڈیپینڈنٹ تھے تمام ان لوگوں پہ جنہوں نے کرپشن، نااہلیت، ہر چیز کر دی. یعنی مقصد کیا ہے؟ میری سب بات یہ ہے نا کہ یہ اب اتنی دفعہ یہ سائیکل چلی ہے، پہلی دفعہ تو نہیں ہے. ہم جیسوں نے دیکھی بڑی دہائی کہ جی ابھی آج یہ اسٹیبلشمنٹ کا سب سے فیورٹ ہے اور ابھی یہ سب سے برا ہے، ابھی یہ قانون ہے، پھر یہ قانون کو بھی تو عمران خان نے اکیلے نے، عمران خان صاحب کا تو کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا کہ انہوں نے یہ طے کیا کہ کیونکہ میرے پاس سب سے اچھے جواب ہیں، میرے پاس سلوشنز ہیں، تو میرے پہ ہر چیز کوشر ہے، ہر چیز جائز ہے، یہ ہے نا. لیکن یہ عمران خان نے بھی کیا، پاکستان میں پہلے بھی ہوا ہے. تو جب بھی غلط تھا اور جب بھی غلط تھا، اب کیونکہ ان کی ٹکر ہو گئی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور بڑی بے عقلی کی باتیں ہوئی ہیں جو ہوئی ہیں. یہ ظاہر ہے عمران خان صاحب کو تو سوچنا چاہیے تھا. ایسے تو یا تو یو آر اے ریولیوشنری یا پھر یو آر اے پارلیمنٹیرین، اس میں بیچ میں تو کچھ نہیں ہوتا. تو سوال یہ ہے کہ میں اس پہ واپس آؤں گی کہ
یہ جو ایویڈنس ہے نا، دیکھیے ابھی بھی آپ ان کے سپورٹر سے بات کریں تو وہ بات ہماری تو نہیں سنتے، وہ تو آپ سے ناراض ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی آپ بوٹ پالشیاں ہیں، آپ جی ایچ کیو کے ہیں. ہم تو بات ہے کہ جب تک ایویڈنس، دیکھیے ایک موومنٹ ہے ادھر دفتر میں میرے یہ سب لوگ بیٹھے ہیں، کوئی مجھے اٹھا کے یہاں سے لے جائے کوئی اور آپ باہر جا کے میری کوئی کٹائی شروع کر دے تو دفتر والے کیا کریں گے؟ یہ ادھر ہی جائیں گے نا جدھر کٹائی ہو رہی ہے. تو اب بات بالکل درست ہے کہ یہ دس از ان ایکسیپٹیبل یو اسٹارٹ اٹیکنگ دیز پلیسز، بٹ وہ جو ایک سوچ ہے کہ جی جانا ہی ادھر تھا. میں آپ کو بتا رہی ہوں نا بہت سے لوگ ہیں ان سے بات کریں وہ کہتے ہیں جی کیوں کہاں جاتے ہیں اور کہاں جاتے اور کہاں جاتے ہیں، یعنی they had one یعنی kind of enemy they made، انہوں نے کہا یہ ریسپانسبل ہے وہاں پہ جاؤ. اچھا وہ ہو بھی گیا نا کہ عمران خان صاحب نے پہلے فوج پہ پھر اس پہ پھر آرمی چیف پہ پھر یہ کر کے اور پھر جو ان پہ اٹیک ہوا پھر مطلب کہ وہ لائنز ور ڈرون، پھر سوشل جی جی لائنز ور ڈرون. تو اب بات یہ کہ یہاں سے آگے کیسے جانا ہے. میں آپ کو اگر ہم نے بات کی کہ ہم کھل کے بات کریں گے، مجھے جو دکھائی دے رہا ہے وہ تو نہیں دکھائی دے رہا کہ آئی پی پی میں لوگ زیادہ جا رہے ہیں، لیٹ می بی آنیسٹ. اور جب ہم لوگوں سے بات کرتے ہیں اور جو فواد چودھری صاحب انہوں نے کہا جی میں ابھی کوئی سیاست نہیں کیا کام، وہ جو شکل وہ ان کی بنی ہوئی تھی جب آپ کی پارٹی میں تو مجھے تو لگ رہا تھا شاید کسی مجلس میں بیٹھے ہیں وہ. اور اس کے بعد پرویز خٹک صاحب آپ نے کہا میں انہیں پارٹی میں لاؤں گا، وہ الگ چلے گئے اس کی. تو اس طرح کوئی یہ تو نظر نہیں آ رہا کہ لوگ کوئی سیٹل چیزیں نظر نہیں ہے نا کہ نہیں، اور یہ کہ چھوڑ کے لوگ آپ کے پاس تو نہیں آ رہے. اور یہ بات ہے کہ جو دیکھیں نا، اچھا اس پہ جواب دیں پھر ایک اور سوال بتائیے. دیکھیں کیوس آپ میرے سے زیادہ اس چیز کو سمجھتی ہیں. کیوس کا جو افیکٹس ہیں اس میں اگر ہم سمجھیں کہ چیزیں سیٹل ٹھیک ہوں گی، نہیں ٹھیک ہوتی. کیوس کا اینڈ ایسے ہی ہوتا ہے. لیکن کیوس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب یہ ختم ہو تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ قوموں نے ترقی کی. ہم بھی تو غافل نا، ہم بھی تو غافل رہے، ہمارے پاس بھی تو ترازو نہیں ہے، ہم نے بھی تو سچ نہیں بولنا. ایز اے نیشن ہم نے ناشکر گزاری بھی ہے. اس ملک میں جو کچھ ہمیں ملتا ہے ہم پھر بھی گلا شکوہ بھی کرتے ہیں. کرپشن ایک علیحدہ چیز ہے، ویک گورننس ایک علیحدہ چیز ہے، یہ ساری چیزیں. میں ایک انٹرسٹنگ چیز مجھے یاد آ گئی، میں نے کہا آپ کو بتاؤں. 2018 جب ہوگا نا جی، جب یہ ابھی الیکشن ہم لوگ جیت گئے، اب یہ پرائم منسٹر بنا نہیں تھا، تو مجھے آئیڈیا تھا کہ اس کو دفتر کے کام نہیں آتے. میں اس کے ساتھ تھا تو بندہ خیرخواہی کرتا ہے جس کے ساتھ ہو، اور مجھے تھا کہ اس کے ساتھ کوئی ایسے بندے ہونے چاہیے جو اس کو چلا سکیں. برے آدمی آ جائیں گے، آپ کو پتہ ہے جیسے آدمی پوزیشن میں آتا ہے تو لوگ جگہ بنا جاتے ہیں، خوش آمدی. اور پھر اس کی کمزوری ہے کہ اس کی جو تعریفیں کرے تو اس کو یہ عموماً یہ اس طرح چلا جاتا ہے. میں جنرل فیض کے پاس گیا، میں گیا اور میں نے کہا کہ آئی اسٹل ریمبر، فون تھا، تو میں نے کہا کہ یہ دو بندے ہیں، اس کو اگر آپ نے بچا لیا، کیونکہ دیکھیں جنرل فیض شخصیت نہیں ہے، سیٹ اہم ہے. آپ کی اس ادارے میں جو سیٹ ہے وہ اہم ہے. تو میرے ذہن میں ابھی بھی ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کا جو انچارج ہے وہ ایک سیٹ ہے، وہ ڈی جی سی ہوتا ہے. چاہے پاڑا چنار میں کچھ ہو جائے، یعنی ملٹری سیکیورٹی جو کنونشنل، جی ہاں، ساری جو آپ کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے وہ آپ کو کمبائنڈ سورس کر کے گورنمنٹ کو سپورٹ کرتی ہے، تبھی آپ کا ملک چلتا ہے. اور پوری دنیا کے اندر یہ رائج طریقہ ہے، کو ہمارے ملک کے اندر ہے نہیں. اور پھر یہ کانسٹیٹیوشنل ایک پاور ہے ان کے پاس. اور صاحب نے تو انسٹیٹیوشنلی ویسے کہہ دیا تھا کہ آئی ایس آئی از دا مین کوآرڈینیٹنگ باڈی. انہوں نے کوئی ادارہ سا بنایا بھی تھا، انہوں نے اپنا اس کو ایک ڈیزائن کر بھی دیا تھا. اچھا، آئی وینٹ ٹو ہیم اینڈ آئی ٹولڈ ہم، میں نے کہا اس سے اگر بچا لیا نا اس کو تو ملک بچ جائے. کس سے بچا لیا؟ میں بتاتا ہوں، آپ پوچھیں. انہوں نے کہا کس سے؟ میں نے کہا گوگی سے، بیکاز آئی نیو فیو تھنگس. گوگی سے جب کہہ رہے ہیں؟ جی، میں آن ریکارڈ ہے. 2018 میں اب یہ پرائم منسٹر نہیں بنا، آئی وینٹ ٹو ہیم، میں نے کہا آپ نے گوگی سے بچا لیا نا ملک بچ جائے گا. انہوں نے کہا یہ گوگی کون ہے؟ میں نے کہا یہ چابی ہے. انہوں نے کہا کس کی؟ میں نے کہا محترمہ کی، اس کی جو بیوی ہے اس کی یہ چابی ہے. میں نے کہا یہ نیکسس آپ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ ڈینجرس نیکسس ہے. اور پھر میرے ساتھ یعنی میرے سے جو باتیں ہو سکی، میں نے کہا آپ اس کے ساتھ بندے لگائیے ایسے
جو اس کو گائیڈ کر سکیں، کیونکہ اس کو ایک منٹس آف دی کانفرنس کا بھی نہیں پتہ کیا ہوتا ہے. اس نے آج تک کوئی چیز اسکیجول میں ایسے ڈال کے نہیں چلا. اس کی جو شوکت خانم بنا اس نہیں شوکت خانم بنانے والے لوگ اور میں جانتی ہوں، لیکن ہی واز جی آئی نو بٹ ہی واز انوالوڈ. یہ تو دیکھیں نا شوکت اچھا وہ آپ کہہ رہے ہیں آپ کے مطابق یہ کچھ نہیں جانتے؟ نہیں جانتا. شوکت خانم جنہوں نے بنایا وہ شوکت خانم تو چلا رہے ہیں. جنہوں نے ان کو باقی نواز شریف صاحب وغیرہ کی سیٹیں توڑ کے ان کو بنایا تھا ان کو نہیں یہ پتا تھا؟ اچھا بھی آئے وہ بھی اتنے نکمے تھے سر. یہ جواب دینا اس کا. میں اس کا ایک جواب اور ہے. اب یہ ہمارے اس کے پاس جتنے ہم لوگ آئے یا لوگوں نے اس کو سپورٹ کیا، کیوں کیا؟ کرکٹ کے تو ہم شوقین تھے کیونکہ وہ ویکیوم پاکستان کی وہ ویکیوم اتنا تھا، اور جو پرانی پالیٹکس ہے اس کے اندر اتنی غلطیاں تھیں اور اس کا اتنا غلط طریقہ تھا کہ اس تمام سے عاجز آ کے لوگوں نے کہا کہ یہ آ کے اہلیت کو بھی فروغ دے گا، کام بھی کرے گا اور کرپشن بھی روکے گا. میں تو اس کو اس لیے بڑا مجرم سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر کون ہے جس نے اس کو سپورٹ نہیں کیا. کلٹ جب اس نے کلٹ بنائی نا، آپ نے اور میں نے تو نہیں بنائی، کلٹ کا ہے یہی کہ جیسے جیسے ایکسپوز ہوتا جائے گا لوگ واپس چلتے